ایک نہایت بھیانک بیماری، خطرناک بیماری جو ایک انسان کی دنیا بھی تباہ کرتی ہے، رشتے بھی تباہ کرتی ہے، اس کی جسمانی اور ذہنی حالت کو بھی تباہ کرتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کی آخرت بھی تباہ کرتی ہے۔ اور یہ بیماری اتنی عجیب ہے کہ یہ آپ کے اندر شر کے راستے، برائی کے راستے سے بھی داخل ہو جاتی ہے، اور یہ برائی آپ کے اندر خیر کے راستے، نیکی کے راستے سے بھی داخل ہو سکتی ہے۔ اور اس برائی کا نام کبر ہے، تکبر۔ کیا ہے میرے بھائی؟ سارے بولیں، سارے بولیں بھائی، کیا ہے؟ تکبر، کبر۔ جب شر کی بات کی جائے، برائی کی بات کی جائے، تو ایک انسان کرپشن کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، روزانہ ریڑھی پہ رکھ کے دھوکے کے ساتھ مال بیچتا ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ ایک باپ کی صورت میں ہو، وہ شوہر کی صورت میں ہو، وہ استاد کی صورت میں ہو، وہ امام کی صورت میں ہو، وہ ملک کے سربراہ کی صورت میں ہو، لیکن بظاہر اسے کوئی نقصان نظر نہیں آتا، بظاہر اس کو کوئی سزا نہیں ملتی، جھوٹ بول کے اس کے زبان پہ کوئی چھالے نہیں پڑتے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سب اللہ کی مہلت سمجھے، وہ اسے اپنا فن کمال سمجھنے لگتا ہے، اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہٹو بچو، مجھے کو پکڑ نہیں سکتا، مجھے کو دبوچ نہیں سکتا، پولیس آ جائے، فوج آ جائے، عدالتیں آ جائیں، میرا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا نہیں۔ جس کی باعث ایک بیماری پھر جنم لیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تکبر، کہ اس نے اللہ کی مہلت کو، اللہ نے اسے دبوچا نہیں، اس پہ عذاب نہیں نازل کیا، اس کو موقع دیا، لیکن اس نے اس موقع کو اپنی فنکاری سمجھ لیا کہ میرے سے بڑا کوئی فنکار نہیں ہے، دب کے رکھیا بسا سے نانی نو جدوں سے پیدا ہوئی ہے، جدوں سے ساڈے گھر آئی ہے، سانوں تو کچھ نہیں ہوا، اور آپ کی بیٹی کو صرف کوئی آنکھ دکھا دے، آپ کا دل کرتا ہے آنکھیں نوچ لوں میں اس کی، اس کو کوئی دبانے کی کوشش کرے۔ آپ پہ حقوق یاد کرواتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے رہتی تھی بھائی، لیکن آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیونکہ آپ کو کبھی کسی نے روکا نہیں، کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں، اور نہ آپ کو اپنے اوپر کوئی عذاب محسوس ہوا ہے، تو آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت کو آپ اپنی فنکاری سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور بڑی ہیوی بیماری ہے تکبر، کیونکہ تکبر رب کو چھوڑ کر اپنی ذات کی عبادت ہے، یہ تکبر ہے۔ آپ باقاعدہ اپنی رائے کی بھی پرستش کرنے لگتے ہیں، جو کہہ دیا نا میں نے وہ فائنل ہے، سننی نہیں کسی کی، جتنی مرضی وہ عقلی بات ہو، دلائل کے ساتھ ہو، نہیں سننی۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا، یقین کریں، لڑائی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا بابیوں کنے کی یہ گل ہے، دسو تو صحیح نا، میں کہی یہ گھٹ ہے، یہ دلیل ہے اس کی، کیونکہ میں نے کہا۔ اب وہ اپنے آپ کو کیونکہ چھوٹے لیول پہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے ذہن میں بہت اونچا جا چکا ہے، اس لیے اس کو سارے کیا نظر آتے ہیں؟ کیڑے، لال میں کاکروچ نظر آتے ہیں اس کو، وہ کسی کی بات کو، کسی کی رائے کو رائے سمجھتے ہی نہیں۔ گھر کے بند کمروں کے اندر زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، لیکن ظاہری بات ہے بھائی، آپ دنیا میں رہتے ہیں، باہر بات تو نکل جاتی ہے، اب باہر اس کی کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، تو محمد لگتا میرا، تو کون ہوتا منو کہنا لگا؟ حالانکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے ٹانگ سے، جسم سے خون نکل رہا ہے، اور میں پٹی کرنے کی کوشش کروں، آپ کیا کہیں؟ تو محمد لگتا میرا، تو بالکل ایسے ہی آپ کی روح سے خون نکل رہا ہے، سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے بھائی، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ مرہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پٹی لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو معاملہ لگتا میرا، ویسے جو مرضی کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو اس کی اوقات یاد دلوانے کی کوشش کرو تو یہ بھڑک جاتا ہے،
کیونکہ بڑی محنت سے اس نے اپنے ذہن میں وہ دیواریں بنائی ہوئی ہیں. پھر یہ اپنی اس تکبر کی بیماری کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنے آس پاس لاٹو رکھتا ہے. لاٹو سمجھتے ہیں بھائی؟ بدماش دیکھیں آپ نے, بدماشوں کے آس پاس ہوتے ہیں نا پروانے 10-15, وہ کیا کرتے ہیں؟ بدماش کو چوک کے رکھتے ہیں. جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے, کسی ایک نے بھی اگر اس کی بات کے خلاف گیا اٹھا کے پھینک دے گا, چاہے 25 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے, ختم, چھٹی. وہ اپنے آس پاس پھر ایسے بندوں کو رکھتا ہے جو اس کی اس بیماری کے اندر اضافہ کرے, اس کو یہ بار بار دلائل دینے کی کوشش کریں, نہیں نہیں یہ دھوکہ نہیں اپنے آپ کو آپ دے رہے, آپ ہو ایسے کہ آپ کو لوگ بڑا مانے. اس لیے وہ آپ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے, بیٹھک میں ہر وقت ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائی رکھتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ پھٹے پہ بیٹھا رہتا ہے. کسی اور کے ساتھ بیٹھنے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا. وجہ کیونکہ ہو سکتا وہ مجھے میری اوقات یاد کروا دے اور میری یہ ساری ریت کی دیوار ٹوٹ جائے گی. پھر یہ بندے کو کیونکہ بندہ نہیں سمجھتا, اس لیے کہتا ہے میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا وہ میرے سٹینڈرڈ سے نیچے لوگ ہیں, وہ میری اوقات کے لوگ نہیں ہیں. میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا میری مجھ گوارا نہیں کرتی, میرا قد میرا کاٹ یہ گوارا نہیں کرتا. ٹھیک ہے بھائی, مزدور سر پہ چڑھ جاتے ہیں, لیکن مہینے میں ایک آدھی دفعہ صرف روٹی کھانے کو کہہ دو نا, وہ کہتے ہیں نا صاحب نہیں تھا نہیں پتا ہے کی فلمن ہے, انہوں نے بہ کے روٹی کھا سکتے, انہوں دی اوقات نہیں ہے, انہوں نے عزت راس نہیں آتی, یہ سر پہ چڑھ جائیں گے. تو یہ بات نبی کو نہیں پتا تھی. کیا خیال, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پتا تھی یہ سر پہ چڑھ جائیں گے؟ وہ غلام جن کے گلوں میں زنجیریں ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب جیسے لوگ سیدنا بلال کہہ رہے ہیں, ہمارے سردار بلال. وہ نہیں جانتے تھے یہ سر پہ چڑھ جائیں گے؟ جانتے تھے بھائی, لیکن جو تکبر والا بندہ ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ وہ بیٹھے جو میری بات کے ساتھ سہمت ہے, اس کے ساتھ وہ ایگری کرتا ہے, یا میرے قد کا. کیونکہ پھر اس کی سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے نا. عزت نام کی تو چیز کوئی نہیں, کیونکہ لوگ اس کی ڈر سے عزت کرتے ہیں, یاد رکھنا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بدترین ہے وہ شخص جس کی عزت لوگ اس کے ڈر سے, اس کے خوف سے. بدماش کون ہوتا بھائی؟ بدماش کون ہوتا ہے؟ لوگ ڈرتے ہیں. بٹ صاحب, پٹی صاحب, شیخ صاحب, کیوں وہ کچھ ہونے نہ مارتے بھائی, وہ میٹر ہی نہ کٹا چھڑے بھائی, تمہیں نہیں پتا ادا ایویں گھس گھسا کر کے میٹر کٹا چھڑے, اسی کی کر لینا. اس کے خوف کی وجہ سے اس کو سلام کر رہے ہیں, جھک جھک کے مل رہے ہیں. تو بدترین ہے وہ شخص جس کی خوف کی وجہ سے عزت ہو, خوف کی وجہ سے لوگ. اب عزت تو اس کو پتا ہے کوئی نہیں, تو اب یہ عزت کن میں ڈھونڈتا ہے؟ چیزوں میں. میری جتی کیسی ہے, میرا خصہ کیسا ہے, میں نے 2 گھوڑی بوس کی پہنا ہوا ہے. اس لیے آپ اکثر دیکھیں گے, آج کل کلچر بن گیا, ایویں ٹیبل پہ بیٹھے گا نا ڈیلنگ کرنے کے لیے, پہلے اپنا موبائل رکھے گا, پھر گاڑی کی چابی رکھے گا, اگر چین پہنی ہوئی ہے جان بوجھ کے بٹن کھول کے رکھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں ایویں گیا اتنے 50 لاکھ کا رولا پیا سی, میں پھر بھگتا ہے 50 لاکھ کا رولا, ایویں آؤ صاحب کروڑ روپیے پیچھے بندہ مار چڑھ دے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی چودراہٹ کو ثابت, کیونکہ عزت تو ہے کوئی نہیں نا, پتہ اس کو عزت میری کوئی نہیں ہے, یہ ڈر کے بیٹھے ہیں, تو چیزوں میں عزتیں ڈھونڈتا ہے. یعنی آپ دیکھو اوقات کیا ہے اس کی, تیری اوقات جتی بتائے کہ تیری اوقات کیا ہے, یہ اوقات ہو جاتی ہے اس کی کہ تیری جتی گوچی کی ہے, اٹلی سے جوتا آیا, 2 لاکھ روپے کا جوتا ہے, اس لیے تیری اوقات زیادہ ہے کیونکہ تیرے پاس جوتا اچھا ہے. انا للہ و انا راجعون. تو یہ ایک بیماری کا رستہ, یہ کیا ہے؟ شر کا رستہ ہے. برائی, ایک انسان برائی کرتے 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 اللہ کی مہلت کو اپنی فنکاری سمجھتے ہوئے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے.